اچھا جی، کتاب الطلاق پیچھے جو تھا کتاب النکاح کا ذکر تھا، اور یہ آ گیا کتاب الطلاق۔ چونکہ نکاح کے بعد اطلاق ہوتی ہے، سمجھ آ رہی، تو اس کے تفریعات میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ اس کو ذکر کیا ہے۔ باقی طلاق کا لغوی اصطلاحی معنی آپ نے پڑھ لیا ہے۔ طلاق لغت میں رفع کو کہتے ہیں، سمجھ آ رہی۔ طلاق جو ہے یہ اسم مصدر ہے، اور تطلیق یہ مصدر ہے، جیسے سلام اسم مصدر ہے اور تسلیم مصدر ہے۔ تفعیل کے اندر یہ طلاق کے معنی میں استعمال ہے، اور باب فعل کے اندر آ کے یہ مطلق آزاد کرنا کسی کو، اس معنی میں استعمال ہے۔ تو طلاق اگر بیوی کو دے گا تفعیل کے ساتھ تو نیت کی ضرورت نہیں، افعال وغیرہ سے دے گا تو نیت کی ضرورت ہے۔ باقی اصطلاحی تعریف طلاق کی رفع القید الثابت شرعا بالنکاح، سمجھ آ رہی، اس قید کو جو نکاح سے ثابت تھی شرعی طور پر، اس کا رفع کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طلاق کہتے ہیں، سمجھ آ رہی۔ رفع القید الثابت شرعا، جو شرعاً ثابت تھی، سمجھ آ رہی، تو مطلب جو گرہ لگائی گئی ہو اس کا رفع کرنا، وہ بھی قید ہی ہے نا، سمجھ آ رہی۔ اور جو شرعاً ثابت ہو، ثابت شرعاً، تو اس سے وہ جو باندی کی جو طلاق ہے وہ خارج ہو جائے گی، چونکہ باندی کی جو قید ہے وہ ثابت ہوتی ہے، لیکن وہ شرعاً سمجھے کہ نہیں ثابت ہوتی، سمجھ آ رہی، اس کا تعلق تو ایک عرف سے ہے، تو اس لحاظ سے وہ اس سے کیا ہو جائے گی؟ خارج ہو جائے گی، سمجھ آ رہی۔ گو کہ عرف شرع کے موافق ہی ہے، لیکن مقصوداً جو حاصل ہوتی ہے، یہ ساتھ لگا لیں، الثابت شرعاً و مقصوداً، تو بندی میں جو قید ہوتی ہے وہ طبعاً ہوتی ہے، مقصوداً نہیں ہوتی۔ باقی طلاق کی جو اقسام ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے، آگے گو کہ اس کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے پہلے اس کو سمجھے۔ طلاق کی 3 قسمیں ہیں، ایک طلاق احسن، ایک طلاق حسن، اور ایک طلاق بدعی۔ احسن ہر ایک کو ایک ہی طلاق دے پھر چھوڑ دے، سمجھ آ رہی، عدت گزر جائے، ختم ہو جائے معاملہ، یہ احسن ہے۔ صحابہ بھی یہی طلاق دیتے تھے، اس لیے احسن ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اسی ایک طلاق کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہی ایک طلاق سنت ہے اور اسی طریقے سے دینا واجب ہے، بس اس طلاق کے علاوہ باقی ٹوٹل طلاق بدعت ہے۔ تو ان کے ہاں طلاق کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وقت کے ساتھ ہے، سمجھ آ رہی۔ ان کے نزدیک جو طلاق کا تعلق ہے وہ عدد کے ساتھ ہے، کہ ایک ہی طلاق دے، سمجھ آ رہی، ایک ہی طلاق دے بس، اس کے علاوہ ان کہتے ہیں کہ وہ طلاق، جو بھی طلاق دی گئی وہ طلاق ان کے یہاں کیا ہے؟ بدعت ہے۔ حسن طلاق ہر طور میں ایک طلاق دے، بدعی طلاق جو ان کے علاوہ جو طریقہ ہوتا ہے، کٹھی 3 دے دے، حیض میں دے دے، ٹھیک ہو گیا، یا طہر میں دے لیکن 2 دے دے، یا رجی کی بجائے بائن دے دے، سمجھ آ رہی۔ تو یہ جو طلاقیں ہیں یہ ساری یعنی سنت کے خلاف جو بھی طلاق ہے یہ طلاق بدعی ہے۔ باقی یہ تو احناف کے ہاں اس طریقے سے ہے طلاق کی اقسام۔ باقی ایک طلاق ہوتی ہے مدخول بیاہ کی، اور ایک ہوتی ہے غیر مدخول بیاہ کی، اس میں بھی فرق ہے۔ مدخول بیاہ کی جو طلاق ہوتی ہے اس کا تعلق عدد سے بھی ہے، وقت سے بھی ہے، اور غیر مدخول بیاہ کی جو طلاق ہوتی ہے اس کا تعلق عدد سے ہے، وقت سے نہیں ہے۔ غیر مدخول بیاہ کو اگر حیض میں بھی طلاق دے گا نا، سمجھ آ رہی، تو تب بھی وہ سنت ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ضرورت کی بنا پہ طلاق دینی ہوتی ہے، اور رغبت فی غیر مدخول بیاہ وہ تو ہر حالت میں ہوتی ہے، چاہے وہ حائضہ ہو یا نہ ہو، تو وہاں پہ اس کے ساتھ تعلق عدد کے اعتبار سے ہے کہ اس کو ایک طلاق دے، وقت کے ساتھ نہیں ہے غیر مدخول بیاہ کا تعلق، ٹھیک ہو گیا۔ یہ احناف کی رائے ہے، ہدایہ کے شروع میں بھی آپ نے پڑھ لیے طلاق کے۔ مالکیہ کے ہاں طلاق کی ایک طریقہ ہے جو احسن پیچھے گزر چکا ہے، کہ ایک ہی طلاق دے بس،
عدد کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ان کے ہاں وقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جب بھی دے ایک ہی دے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ شوافے کی رائے یہ ہے کہ طلاق کا جو تعلق ہے، سمجھ آ رہی، وہ وقت کے ساتھ ہے، عدد کے ساتھ نہیں ہے، یعنی حیض میں نہ دے، بس آگے کٹھی دے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، حیض میں نہ دے۔ حیض میں دی تو یہ گویا کہ بدعی ہے، حیض کے علاوہ طہر میں دے، چاہے ایک دے، دو دے، تین دے، اس میں عام ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کی رائے بھی شوافے کے قریب ہی ہے، سمجھ آ رہی، ان کے ہاں بھی یہ ہے، ویسے دو روایتیں ان کے ہاں۔ اب ثمرہ اختلاف ظاہر ہوگا تو پھر مزید وضاحت ہوگی کہ کٹھی 3 طلاقیں دینا، سمجھ آ رہی، اس کا کیا حکم ہے؟ شوافے کہتے ہیں دے سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہو گیا، یعنی یہ بدعی نہیں۔ امام احمد کی بھی ایک روایت یہ ہے کہ اکٹھا دے سکتا ہے 3 طلاقیں۔ مالکیہ بھی کہتے ہیں کہ کٹھی جو ہے نا وہ 3 طلاقیں، مالکیہ جو ہے، بلکہ مالکیہ کو آپ احناف کے ساتھ لگائیں، مالکیہ کہتے ہیں کٹھی 3 طلاقیں نہ دے، چونکہ پیچھے بتایا تھا ان کے عدد کے ساتھ تعلق ہے، سمجھ آ رہی، کہ طلاق ایک دینی ہے، سمجھ آ رہی، طلاق ایک دینی ہے، سمجھ آ رہی، تو یہ ہو گیا۔ تو گویا کہ مسئلہ کیا ہوا کہ شوافے اور حنابلہ کے ہاں طلاق کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وقت کے ساتھ ہے، یعنی وقت ٹھیک ہونا چاہیے، عدد کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اور احناف کے ہاں عدد کے ساتھ بھی تعلق ہے اور وقت کے ساتھ بھی تعلق ہے، سمجھ آ رہی۔ پیچھے رہ گیا مسئلہ مالکیہ کا، تو مالکیہ کے ہاں ایسے سمجھے کہ دونوں کے ساتھ تعلق لگتا ہے ان کے ہاں، لیکن ان کے ہاں یہ ہے کہ زیادہ تر تعلق عدد کے ساتھ ہے کہ ایک ہی طلاق دے، بس، سمجھ آ رہی، طلاق ایک ہی دے، اس سے زیادہ نہ دے۔ اور عدد کے ساتھ زیادہ لگتا ہے، باقی وقت کے ساتھ بھی لگتا ہے کہ ایک ہی دے لیکن پاکی میں دے۔ تو مالکیہ احناف کے ساتھ ہاں دونوں سے لگتا ہے اور ان کے ہاں صرف عدد کے ساتھ لگتا ہے۔ تو یہ تو مسئلہ تھا طلاق کے حوالے سے۔ باقی طلاق کا جو حکم ہے، دینا نہ دینا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو طلاق کے جواز میں تو اتفاق ہے کہ طلاق دینا جائز ہے، لیکن یہ مکروہ ہے یا مباح ہے، اس میں کچھ دو رائے ہیں۔ راجح رائے یہ ہے احناف کی بھی اور شوافے کی بھی کہ طلاق دینا یہ مباح ہے، مکروہ نہیں ہے، جبکہ بھی ضرورت دے رہا ہے تو مباح ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت حفصہ کو ایک طلاق دی تھی، سمجھ آ رہی، حضرت سودا کو آپ نے طلاق دینے کا ارادہ کیا، صحابہ کرام نے بھی طلاق دی، سمجھ آ رہی۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے فَإِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ، دوسری جگہ پہ آتا ہے لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، تو مطلب طلاق دینا یہ مباح ہے۔ باقی اگر ضرورت ہو تو پھر طلاق دینا مطلب یہ ہے کہ درست ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بہرحال طلاق دینا فی نفسی ہی جو ہے نا یہ مباح ہے۔ باقی وہ الگ بات ہے، بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے اور بعض اوقات مکروہ یا حرام ہو جاتا ہے، وہ تو متعلقات کے اعتبار سے۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا باب فی من خبب امرأة علی زوجہا۔ ایک وہ آدمی ہے جو کسی عورت کو اکساتا ہے اس کے شوہر کے خلاف۔ اب اکسانے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بیوی کے عیوب اس کے سامنے ذکر کیے، تیری بیوی میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ دوسرا طریقہ اکسانے کا یہ ہوتا ہے کہ کسی اور عورت کے فوائد اور خوبیاں ذکر کی جائیں کہ فلاں عورت ایسی ہے، فلاں ایسی ہے، فلاں ایسی ہے، تو اب جب وہ سنے گا تو اپنی عورت اس کو اچھی نہیں لگے گی، تو یہ بھی گویا کہ دلالتاً اکسانا ہی ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر تشدید کی ہے۔ ترجمہ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے وہ نہیں ہے جو کسی عورت کو اس کے شوہر پہ اکسائے یا غلام کو سردار کے خلاف، یہاں پہ بھی وہی مطلب ہے تاکہ وہ اس میں تفریق پیدا کرے، تو اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ جی چلیں۔
ایک عورت ہے وہ اپنے شوہر سے اپنی سوتن کے طلاق کا سوال کرتی ہے، تو اس کا ذکر آ رہا ہے کہ اس قسم کا سوال جائز نہیں۔ جی چلیں۔ عورت اپنی بہن کے طلاق کا سوال نہ کرے تاکہ وہ اس کے پیالے کو لتستفرغ صحفتہ، اس کے پیالے کو وہ فارغ کرے، اور چاہیے کہ نکاح کر لے کیونکہ اس کو وہ ملے گا جو اس کے لیے مقرر کیا گیا، یا فإن اللہ اس دوسری کے لیے وہ ہے جو اس کے لیے مقرر کیا گیا۔ تو یہاں پہ دو مطلب ہیں، سمجھ آ رہی کہ عورت دوسری عورت جو اس کی سوتن ہے منکوحہ، اس منکوحہ کے بارے میں کہتی ہے کہ تو اس کو طلاق دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ جو مخطوبہ ہے مرد کی، یعنی مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو یہ عورت اس کو کہتی ہے کہ نہیں نہیں تو اس سے الگ ہو، سمجھ آ رہی، تب میں تیرے ساتھ رہوں گی۔ تو دیش میں آیا گیا کہ اس طرح نہ کرے، اگر پہلے سے اس کی شادی میں وہ عورت ہے دوسری تو رہنے دے، اس کے لیے اپنا مقدر، تیرے لیے اپنا، یا اگر وہ دوسری شادی کر رہا ہے تو اس کو کرنے دے۔ خام خواہ یہ نہ مطالبہ کرے کہ تو سے نکاح نہ کر، کیونکہ ہر ایک نے وہ جو مقدر ہوگا وہ اس کو لینا ہے۔ نہ سوال کرے عورت اپنی بہن کی طلاق کا جب پہلے سے نکاح ہو چکی ہے، یا علیحدگی کا، علیحدہ رہنے کا پہلے کی طرح جب کہ وہ صرف اب نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ وہ اس کے پیالے کو فارغ کرے۔ مقصد یہ ہے کہ پیالے کو یہ تشبیہ دی گئی ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو کچھ نہ ملے، اس کا حصہ بھی مجھے مل جائے۔ ولتنکح، اور چاہیے کہ ولتنکح، چاہیے کہ وہ نکاح کروائے، سمجھ آ رہی کہ نہیں، چاہیے کہ وہ نکاح کروائے پہلے والی دوسری سے، یا اس کا عطف لتستفرغ پر ہو تب بھی ٹھیک ہے کہ تاکہ وہ نکاح کرے، یعنی دوسری کہتی ہے کہ تو پہلی کو طلاق دے، دونوں کے ساتھ لگ سکتا ہے نا معاملہ۔ دوسری کہتی ہے پہلی کو طلاق دے تب میں نکاح کروں گی، تو اس میں نہیں، اس طرح نہ کرے، سمجھ آ رہی، کیونکہ فإن اللہ اس کے لیے یا اس کے لیے وہی ہے جو اس کے لیے مقدر کیا گیا۔ تو امرأہ میں پہلی عورت ہو یا دوسری عورت ہو، پھر وہ منکوحہ ہے یا غیر منکوحہ ہے، اور تنکیہ کی ضمیریں بھی اسی طرح، تنکیہ بھی ہو سکتا ہے اور تنکیہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں کی ضمیریں بھی دونوں کی طرف جا سکتی ہیں۔ جی چلیں۔ باب في كراهية الطلاق. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا معاذ بن محارب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احل الله شيئا ابغض اليه من الطلاق. جی، طلاق کی جو کراہیت ہے اس کا یہ ذکر ہے کہ طلاق جو ہے نا یہ مکروہ ہے، سمجھ آ رہی، تو کراہت تنزیہی ہوگی، سمجھ آ رہی، کراہت تنزیہی ہوگی جو کہ جواز کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے اور مباح کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہیں، یعنی ابتداً وہ چیز مباح ہو لیکن بعد میں کسی عارض کی وجہ سے، سمجھ آ رہی، اس کو کیا کیا گیا ہے، مکروہ قرار دیا گیا ہے، چونکہ اس میں شیطان کی خوشی ہے تو اس لیے یہ مبغوض ہو گئی ہے، یعنی عند الناس، اور عند اللہ بھی مبغوض ہو جائے گی جب اس میں حقوق کی رعایت نہ کی جائے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن خالد عن معاذ بن واسع عن محارب بن حسان عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق. نہیں حلال کی اللہ نے کسی چیز کو جو زیادہ مبغوض اللہ کی طرف طلاق سے، یعنی یہ طلاق حلال ہے لیکن مبغوض بھی ہے، تو مطلب یہ ہو گیا کہ طلاق اگر بدی دی جائے تو واقع ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک مسئلہ آگے آئے گا کہ بدی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس پہ بھی اتفاق ہے۔ اگلی روایت بھی یہی ہے کہ حلال چیز جو اللہ کی طرف زیادہ مبغوض ہے وہ طلاق ہے، اور وجہ اس کی زیادہ مبغوض ہونے کی یہ ہے کہ یہ بنیاد بن جاتا ہے بہت سے حقوق کی حق تلفی کا، سمجھ آئی، عورت کے معاملے میں ہو یا مرد کے معاملے میں ہو، خاندان کے اجڑنے کا۔ کہتے ہیں شیطان جتنا زیادہ خوش طلاق سے ہوتا ہے اتنا کسی چیز سے، اور آج کل جو زیادہ معاشرے میں چیز نقصان پھیل رہا ہے اس میں طلاق کی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقیں ہو رہی ہیں۔